الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیز طلباء، ہمارا جو 2 دن کا سبق ہوگا وہ اہل بدعت کے جو فرقہ بریلویہ ہے اس کی ایک ذیلی شاخ، ذیلی فرقہ سیفیہ ہے۔ جیسے روافض کی کئی فرقے آپ نے پڑھے ہوں گے، خوارج کے کئی فرقوں کا ذکر کتب فرق میں ملتا ہے، اس طرح جو اہل بدعت ہے ان کے بھی کئی ذیلی فرقے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک فرقہ سیفیہ ہے، جس کا بہت زیادہ شیوع آج کل ہمارے افغانستان کی پٹی اور صوبہ سرحد کی پٹی میں، اس طرح پنجاب وغیرہ میں ان کی نشانی یہ ہے کہ بڑے گول ٹائر ٹائپ کے پگڑی باندھی ہوگی، اور یہ کہ ان کو ایک مسجد چاہیے اور ڈانس کا موقع چاہیے، جس کو یہ لوگ وجد کہتے ہیں۔ تو بس یہ ان کی نشانی ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی ناچ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کا تفصیلی تعارف تو انشاءاللہ ان کے عقائد اور بزرگوں کے تعارف سمیت ہم کل کریں گے۔ آج ان کا سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم نشانی، جسے لوگ وجد کہتے ہیں اور ہم اسے رقص اور ڈانس کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ علمی گفتگو ہے، چونکہ علمی حضرات ہیں، کوئی خطیب آدمی ہے، میں ہوں نہیں کہ میں آپ کو خطابت کر کے چلا جاؤں، تو ذرا توجہ سے درس آپ نے سننا ہوگا، جو اہم باتیں ہیں اسے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھے، وجد کسی قسم کے اشعار سن کر جو اللہ کی یاد کے متعلق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق ہو، یا قرآن کی تلاوت سن کر بے اختیار اگر طبیعت آپ کی ایسی ہوگی کہ آپ کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہا، کبھی جسم پر ریشہ طاری ہو گیا یا جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، یہ غیر اختیاری کیفیت ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، انہوں نے اس کا جواز بھی لکھا ہے، دلائل بھی لکھے، اور یہ واقعات بھی اس پر موجود ہے، اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، یہ تو بالاتفاق اظہار ہے کہ غیر اختیاری کیفیت ہے۔ لیکن اس کے لیے علماء نے چند شرائط لکھی ہے۔ اس ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنے والے، اس کی چند شرائط ہیں، اس کی چند کیفیات ہیں، اگر وہ شرائط نہ پائی جائے، وہ کیفیات نہ پائی جائے، تو بالاجماع ایسا سماع، ایسی مجلس اور ایسا وجد حرام، ناجائز اور شیطانی ہے۔ اور کوئی ناراض نہ ہو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مروجہ جو وجد، جس کو سیفی حضرات کہتے ہیں، وجد کہتے ہیں، اس میں وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں جو شیطانی وجد کے اندر ہے، اور وہ تمام شرائط مفقود ہیں جو ایک رحمانی کیفیت ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک فیضان ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو میں چند کتابوں کے نام لیتا ہوں، یہ صرف اس دور کے نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جو متصوفہ گزرے ہیں، انہوں نے یہی ایک تماشا شروع کیا تھا کہ مسجدوں کے اندر یا اپنی خاص مجالس میں سماع کرتے تھے اور پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتے تھے، جس کو یہ وجد سے تعبیر کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے حضرات نے بھی اس پر تفصیلی رد کیا۔ تو چند کتابیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ کتابیں اگر آپ کو مل جائیں تو ان کو خرید لیں، ان کتابوں ہی سے میں نے مختصر نوٹس جمع کیے جو میں آپ کو انشاءاللہ بھی پڑھاؤں گا۔ سب سے قدیم کتاب جو اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے، احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی، جو متوفہ 656 ہجری ہے، کشف القناع عن حکم الوجد والسماع، یہ ان کی کتاب ہے۔ ابن حجر حیثمی 9ویں صدی ہجری کا آدمی گزرا ہے، 973 ہجری اس کی وفات ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے، ہمارے پاس موجود ہے، میں لانا یہاں بھول گیا، کف الرعاع، یہ اسی موضوع پر ہے، کف الرعاع عین کے ساتھ، عن حکم الوجد والسماع۔ اسی طرح شیخ الاسلام، آیت من آیات اللہ، حجت اللہ فی الارض، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس موضوع پر، السماع والرقص۔ ابراہیم بن محمد الحلبی الحنفی کی کتاب ہے الرقص والوقص لمستحل الرقص۔ ترکی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے رسائل چھپ کر ابھی آئے، مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا، اس کی جلد سوم کے اندر اس موضوع پر ایک رسالہ ہے، رسالۃ فی الرقص والدوران، یہ پاکستان سے بھی چھپ گئے
اور ترکی سے بھی چھپے ہیں، بڑے زبردست رسائل، اگر آپ کو ملے تو اس کو ضرور خریدیں۔ تو اس موضوع پر اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم مختصر یہاں چند گزارشات عرض کریں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا آدمی بہتر جانتا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ موجودہ سیفی جو رقص اور ڈم توپ کرتے ہیں مساجد کے اندر معاذ اللہ، یہ وجد نہیں ہے، بلکہ یہ رقص ہے، شیطانی حرکات ہے، ڈم توب ہے، مراستوب ہے۔ اس پر خود دلیل یہ میرے پاس انہی کے مسلک کے بشیر القادری کی مشہور کتاب ہے الفتنۃ الشدیدہ، جس پر جید بریلی اکابر کی تقریضات ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 122 پر صاف لکھا ہے وجد میں سیفی فرقے پر تلبیس ابلیس، یہ صاف بات ہے۔ تو یہ آپ کے اپنے فرقے کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو وجد آپ کرتے ہیں یہ شیطانی وجد، آگے آپ ہی جائے گا یہ اللہ کی طرف سے کوئی کیفیت نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی وجد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا شیطانی وجد بالاجماع صوفیاء کے ہاں بھی اور فقہاء کے ہاں بھی حرام ہے، اور آگے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر رد کیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہے، یہ تو اپنے لوگوں کو لے کر جاتے کہ جی آپ آئے ہمارے پاس، آپ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے پیر صاحب جاری کریں گے، آپ کا دل ہمارے پیر صاحب جاری کریں گے، آپ پر کیفیت طاری ہوگی۔ یہ مولوی اپنا مشاہدہ لکھتا ہے کہ مجھے لے کر گئے صفحہ نمبر 64 پر اسی کتاب کے، کہ آپ بھی ہمارے اس مجلس میں شریک ہوں۔ کہتے ہیں مجھے بھی سیفیوں نے یہی جان سا دے کر خانقاہ سیفیہ میں بھیجا تھا کہ وہاں جا کر دیدار بھی کرو اور احیاء سنت کا کام بھی دیکھو، مگر میں نے وہاں بد اخلاقی، بد سلوکی، بد کرداری، تکبر و رعونت، نفرت و شہونت اور تصوف کا رسمی طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مہمان نوازی وغیرہ کوئی شین میں نہیں ہے، بلکہ بے ایمانی، منافقت، بے غیرتی، کفر و ارتداد کی قیمتی تحفے دے کر شام کے وقت خانقاہ سے نکال دیا۔ تو ایسے لوگ اگر ناچیں گے تو ان کو شیطان نچوا رہا ہے، وہ کوئی کیفیت نہیں۔ تو اس لیے یہ جو جتنا ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، یہ شیطانیت ہے، اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق، لہذا یہ بالاجماع حرام ہے۔ اس لیے کہ ڈم توپ کو، رقص کو خاص کر مساجد کے اندر حلال سمجھنے والا، یہ علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ایک چیز حرام ہے، آپ اسے دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کے چوری کر رہا ہے، علماء کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ایک حرام کام کو حلال سمجھا۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ حکم الوجد، پہلا سبق، پہلا عنوان، اس وجد کا حکم کیا ہے؟ جو صحیح وجد ہے اس کا حکم کیا ہے اور انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ دیکھیں پہلا مسئلہ ذرا یہ سمجھے، وجد شرعاً مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر آدمی بے اختیار ہوتا ہے، اور جس چیز پر ثواب ملتے ہیں اللہ کے ہاں وہ چیزیں جو اختیاری ہو۔ صوفیاء نے اس وجد کو محض ایک دوا کے طور پر لیا ہے، ایک علاج کے طور پر لیا ہے، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی حکم نہیں۔ ابھی انشاءاللہ حوالہ آئے گا۔ اور شریعت کا یہ قاعدہ، آپ تمام حضرات ماشاءاللہ مفتیان ہیں اور اب پڑھا بھی ہوگا کہ پڑھ بھی لیں گے، اور چونکہ مشہور قاعدہ لہذا مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، کہ ایک حکم شریعت سے ثابت ہو، اس درجے سے اس حکم کو جب آپ بڑھا دیں گے وہ شے جائز بھی ہو تو بدعت ہو جائے گا۔ ایک چیز مباح ہے، آپ اس کو فرض بنا دیں، ایک چیز مستحب ہے، آپ اس کو فرض واجب بنا دیں، وہ مستحب چیز بھی بدعت ہو جائے گی۔ آپ نے فتاوی عالمگیری کے اندر مشہور مسئلہ پڑھا ہوگا کہ نماز کے بعد سجدہ شکر ادا نہ کرے، اس لیے کہ سجدہ شکر فی نفسی تو جائز ہے، لیکن کیا؟ لأن الجہال یعتقدونها سنتا او واجبتا، جاہل لوگ اس کو کیا سمجھ لیں گے کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے، لہذا یہ جائز کام بھی اگر سنت اور واجب سمجھ لیا جائے تو مکروہ اور ناجائز ہو جائے گا۔ تو ہمارے سیفی حضرات کا یہ نام نہاد وجد، یہ تواجد، یہ ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن اگر بالفرض جائز بھی ہوتا تو چونکہ انہوں نے اسے تصوف کی علامت اور فرض واجب سے اٹھا کر اعتقاد کا درجہ دے دیا، عقیدے کا درجہ دے دیا، لہذا یہ ہر حال میں بدعت ہے۔ ابھی انشاءاللہ حوالہ آ جائے گا کہ یہ اس وجہ جو یہ لوگ وجد کرتے ہیں اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو کافر تو عقیدے کے انکار پر آدمی ہوتا ہے، گویا ان کے ہاں یہ اعتقاد، بلکہ اعتقاد بھی ضروریات دین، ہر عقیدے کا منکر کافر نہیں ہے، بلکہ جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے محض جو ایک دوا کے طور پر، ایک آدمی پونسٹان استعمال نہ کرے آپ اس کو کافر بولیں گے، ایک آدمی پیناڈول استعمال نہ کرے آپ اس کو کافر کہیں گے۔ یہ صوفیاء نے محض اپنی باطنی کیفیت کو درست کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو، جیسے نصاب ہوتا ہے نا، صوفیاء تو یہ باطنی امراض کے طبیب ہے، تو ہر یہ تجربے پر چیزیں ہوتی ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ یہ جو مخصوص مقدار آپ کو ذکر کی دی جاتی ہے، مخصوص چیزوں سے روکا جاتے، یہ تجربات ہیں، لیکن اس ذرائع کو کوئی دین سمجھ لے،
اس ذرائع کو کوئی فرض واجب سمجھ لے یہ ناجائز ہو جاتا ہے پھر. تو اب آپ دیکھیں وجد کا حکم کیا ہے. علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کف الرعاء صفحہ نمبر 48. فلا نسلم ان الوجد مطلوب شرعا لانه لا يدخل تحت اختیار العبد. ہم اس کو جو وجد ہے یہ شرعن شریعت کا مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں نہیں، یہ بلا اختیار کیفیت، اس لیے کہ کوئی محمود چیز نہیں ہے. لیکن اگر بدن پہ طاری ہو جائے تو ظاہر منع بھی نہیں کر سکتے. تو گویا شرعن مطلوب بھی نہیں ہے. تو ایک چیز جو شرعن مطلوب بھی نہ ہو، اگر آدمی اس کے منکر کو کافر کہنے لگ جائے تو ظاہر ہے وہ چیز بالاتفاق فقہا کے اصول سے ناجائز، اگر جائز بھی ہو ناجائز اور حرام ہو جائے گی. تو چونکہ آج آپ اس چیز کو اعتقاد آپ نے بنا دیا، عقیدے کا مسئلہ بنا دیا، لہذا یہ جائز بھی ہو، اگرچہ اس میں اور بھی فسادات واقع آ رہے ہیں اور بھی مفاسد واقع آ رہے ہیں، لیکن یہ تمام مفاسد سے خالی ہوتا. چونکہ آپ نے اس کو اس کے حکم سے آگے بڑھا دیا، جو چیز شرع مطلوب نہیں تھی آپ نے اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا. لہذا آج کے دور میں بالاتفاق مسلمہ قاعدہ فقہا کی روح سے یہ مروجہ جو وجد جس کو تواجد جس کو آپ وجد کہتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہوگا. اگلا حوالہ یہ تاتار خانیہ چونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے لہذا میں نے یہ حوالہ مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 سے نقل کیا. انہوں نے فتاوی تاتار خانیہ کا حوالہ دیا. وَمَنْ أَبَاحَهُ مِنَ الْمَشَائِخِ الصُّوفِيَّةِ فَلِمَنْ تَخَلَّى عَنِ اللَّهْوِ وَتَحَلَّى بِالتَّقْوَى وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ احْتِيَاجَ الْمَرِيضِ إِلَى الدَّوَاءِ. جن صوفیاء نے وجد کو جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس شخص کے لیے جو لہو و لعب سے پاک ہو، تقوی سے مزین ہو اور محض بطور دوا اس کو استعمال کرے، کہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف یہی چیز بچ گئی ہے، آپ کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کی صورت ایک دوا کی ہے. جیسے مختلف چیزیں مختلف ذکر اذکار بتائی جاتی ہے کہ آپ اس کو اتنے عرصہ کرتے رہیں گے اور اتنی دفعہ کریں گے تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی، بس اس سے زیادہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ تو شرعاً اس وجد کی حیثیت تھی. اب اس کے مقابلے میں سیفیہ نے کیا کیا؟ یہ پیر سیف الرحمان جو اس فرقے کا بانی ہے، اس کا تعارف انشاءاللہ میں کل کرواؤں گا، اس کا خلیفہ مطلق ہے. خلیفہ مطلق ان کا سب سے بڑا اعزاز شمار ہوتا ہے. احمد علی شاہ سیفی کراچی کا 1 نمبر کا جاہلہ، اس نے کتاب لکھی ہے سیف کراتشی علی زندی کی پشاوری. تو اس کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہے کہ پیر محمد چشتی جو ہے یہ ایک پشاور کا بہت بڑا پیر تھا بریلیوں کا، اور ان کے لیے اللہ کا عذاب بنا ہوا تھا. لوہا لوہے کو کاٹتے، بدعتی کو کاٹ رہے. تو یہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ یہ سیفی سارے جادوگر ہیں، سارے بے ایمان ہیں، سارے بدکردار ہیں، میں ان کی تصوف نہیں مانتا. تو انہوں نے اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ تو ہمارے وجد کا منکر ہے. صفحہ نمبر 7. اسی طرح آگے لکھتے ہیں پیر محمد چشتی چترالی زندیق میں ذرا برابر بھی حیا نہیں، کیونکہ جذب و تواجد اور حرکت لطائف کا منکر ہے. تو جو وجد کا منکر اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زندیق کہہ رہا ہے. صفحہ نمبر 9. تو پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ شرعاً وجد مطلوب یہ کوئی محمود نہیں، یہ خواص کے لیے ہے بطور دوا بس. اس سے زیادہ اگر کوئی اس کو حکم دیتا ہے بلکہ اپنا شعار بنا لے، بلکہ اپنا عقیدہ بنا لے، ایسا شخص بدعتی ہے، دین میں تحریف کرنے والا ہے، ملحد ہے. لہذا اس پہلے قاعدے ہی سے آپ کا مروجہ وجد ناجائز ہو گیا. اگلا ہمارا دعویٰ کہ یہ وجد نہیں ہے بلکہ شیطان کان میں پھونکتا ہے. شیطان کان میں پھونکتا ہے اور اس سے بندہ کیا ہو جائے؟ اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر حوالے ان کی کیفیت کا وہ مفتی مجاہد صاحب ہمارے ہیں گجرات کے، وہ بھی کچھ دنوں پہلے ان کے ہاں اسی پیر سیف الرحمان کا سب سے چھوٹا بیٹا آیا. تو مفتی صاحب بیچارے ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی جبہ شبہ پہن کے گئے. یہ واقعہ خود مجھے نے سنا ہے کہ اس سے ان لوگوں کی اندازہ لگا لو کہ وجد کتنا سچا ہے. تو کہا میں چگا شگا پہن کر گیا، 7 8 10 12 بندے بھی اپنے ساتھ لے گئے. پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو سمجھا کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا، اپنے ساتھ ہی کرسی پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد بیان کے بعد جو ناچ گانا ان کا ہوتا ہے وہ اچھلنا کودنا وہ شروع ہو گیا. تو کہا اب 2 3 میرے پاس بھی آ گئے. تو میں نے کہا بدبختوں میں تو اس لائن کا ہوں نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے بھی ایسے یوں کرنا شروع کر دیا. تو 2 کو تو کچھ نہیں ہوا اور ایک اچھلنا لگ گیا، ایک اچھلنے لگے، او چیخنے لگے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں، کہ میرے اس سے بھی یہ اچھلنے لگے. میں اگر اچھلنا ہوتا تو مجھے اچھلنا ہوتا. تو اس لیے کوئی وجہ کوئی اللہ کی یاد نہیں، خام سب. وہ ایک جو ہے نا ایک مولوی صاحب تھے کسی مسجد کے اندر، یہ جمعراتی مولوی صاحب، اخون اسقاطی، جیسے یہ لوگ اسقاطی جمعراتی ہیں.
تو ایک دفعہ وہ مولوی صاحب کہیں چلے گئے تو کوئی مردہ اردہ مر گیا، کوئی خیرات ویرات لے کر آ گیا، تو مولوی صاحب تھے نہیں، تو وہ خیرات بیچارے موزن نے لے لی، خود کھا پی لی۔ اب مولوی صاحب جب آئے تو ان کو پتہ تھا کہ کوئی مرا ہوا ہے، اس کی خیرات میرے پاس آنی ہے، مغرب میں تھا نہیں، پوچھا بھی وہ خیرات کہاں گئی؟ اس سے کہا تھا وہ تو ہم نے بھجوائی تھی، آپ تھے نہیں، موزن صاحب نے کھا لی۔ جب عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کے بعد فوراً اور اچھلنے لگا، اس پر بھی وجد آ گیا، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے۔ لوگ پریشان، مقتدیوں نے پکڑا، بھئی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا یہ بتاؤ کوئی آج یہاں مرا ہے؟ کہاں کوئی مرا ہے؟ وہ اس کو بخشوانے کے لیے خیرات بھیجی تھی، ہاں حضرت بھیجی تھی، آپ تھے نہیں مغرب میں، آپ کے مؤذن صاحب تھے، اس کو دے دی۔ اس کمبخت مارے نے اس مردے کو بخشوائی نہیں، فرشتے آئے ہوئے خیرات لینے کے لیے، کبھی کس سے لڑ رہا ہوں کیا ہماری خیرات کہاں گئی، کبھی کس سے لڑ رہا ہوں ہماری خیرات کہاں گئی، تو خیرات تم نے مجھے کیوں نہیں دی، میں تو فرشتوں کو بخشواتا ہوں۔ کہا مولوی صاحب اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ خیرات آپ ہوگی، فرشتوں کو سمجھا کے دفعہ واپس کر دے۔ تو ان کا وجد بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شیطان نے آیا اور یہ شروع ہو گیا کہتے، جیسے دیکھو ابھی حوالہ دیکھو، کف الراء کے اندر ہے، ان عبداللہ ابن عروہ قال قلت لجدتی اسماء کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعوا القرآن، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی جب وہ قرآن سنتے تھے؟ قالت تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم کما نعتہم اللہ، فرمایا آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھی، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ قال قلت فإن ناسا ها هنا اذا سمع احدهم القرآن خر مغشیا علیہ، فرمایا آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتے تو وہ گرنے لگ جاتے، بے ہوش ہونے لگ جاتے، ان پر وجد آ جاتا ہے۔ بی بی آسمہ نے کہا، فرمایا قالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ دی قسمیں یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بزرگ، سارے غوث، سارے کتب، سارے اوتاد مل جائے، ایک ادنا سے ادنا صحابی کے خاک کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی یہ کیفیت نہیں تھی تو آج جو یہ لوگ آئے اور یہ تماشے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتے، ان پر شیطان آئے ہوا، یہ شیطانی کیفیات ہے، رحمانی کیفیات نہیں۔ ایک حوالہ کف الراء صفحہ نمبر 49، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 416۔ دوسرا حوالہ عوارف المعارف، مشہور کتاب تصوف کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا جلد 3 صفحہ نمبر 199۔ اس میں کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مر علی رجل من اہل العراق یتساقط، ایک آدمی کے پاس عبداللہ ابن عمر کا گزر ہوا جس پر وجد آیا ہوا تھا، لوگوں پر گر رہا تھا، کبھی اس پر گر رہے، کبھی اس پر گر رہے، کبھی ادھر چیخے مار رہے، کبھی ادھر چیخے مار رہے، تو ما لہذا قال ما لہذا، حضرت عبداللہ نے فرمایا اس پاگل کو کیا ہوا ہے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ قالوا انه اذا قرئ علیہ القرآن وسمع ذکر اللہ سقط، حضرت یہ تو بہت بڑے بزرگ ہے، بہت بڑے صوفی ہے، یہ تو سلسلہ سیفیہ کے بہت بڑے پیر صاحب ہے، یہ تو اللہ کی یاد میں ایسے مست دیوانے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھلنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر گرنے لگ جاتے ہیں۔ قال ابن عمر انا نخشى اللہ، اور اللہ کے بندو ہم بھی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف جتنا ہمارے دلوں میں ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو سامنے ہے، وما نسقط، لیکن ہم تو کسی پر نہیں گرتے، ہم پر تو کوئی غشی تاری نہیں ہوتی، الا ان الشیطان يدخل فی جوفی، مسئلہ یہ کہ ان کا پیر و مرشد، ان کا پیر و مرشد ابلیس سرکار يدخل فی جوفی، یہ ان کے منہ میں داخل ہو کر ان کا پیر و مرشد ان میں داخل ہو کر یہ کرتا ہے، ما ھکذا یصنع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ یہ حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ یہ دو حوالے ہو گئے کہ یہ وجد نہیں ہے بلکہ شیطانی چف ہے۔ تیسرا حوالہ کف الرعاء صفحہ نمبر 49، یہ بڑا مزے کا حوالہ ہے۔ ذکر عند ابن سیرین، بہت بڑے بزرگ تھے عبداللہ ابن سیرین، الذین یسرعون اذا قرئ علیہم القرآن فقال بیننا وبینہم ان یقف احدهم على ظہر بیتی باسطا رجلی ثم یقرأ علیہ القرآن من اول الى آخر فان رما بنفسی فهو صادق۔ کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ قرآن سنتے تو گرنے لگ جاتے، ان پر وجد طاری ہو جاتے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو امام ابن سیرین نے کہا کہ بہت آسان مسئلہ ہے، کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے، یہ واقعی اگر وجد ان پر صادق ہے اور واقعی یہ سچے وجدی ہیں، ان کو ایک دیوار پر بٹھا دو، ٹانگیں نیچے لٹکا دو اور ان پر قرآن پڑھنا شروع کر دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان پر کتنا وجد آتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ وہاں اگر دیوار سے نیچے گر گیا
ہم سمجھ جائیں گے کیا ہے سچا عاشق ہے اور سچا وجد ہے، اور اگر وہیں بیٹھا رہا تو ہم کہیں گے کیا 2 نمبر آدمی۔ وجد تو ہے کہ جو کیفیت ہوئی نا، جیسا ابھی آگے آئے گا علامہ شامی رحمہ اللہ کا حوالہ۔ علامہ شامی فرماتے کہ ہمارے زمانے میں جو صوفیہ وجد کے نام پر کرتے ہیں سب خرافات ہے، ابھی انشاءاللہ کے حوالہ آئے گا۔ اگر کسی پر واقعی سچا وجد آیا ہوا ہے تو ایک تلوار لو، تلوار، وہ تلوار اس کے سر پہ مارو، اگر یہ بچ گیا تو اس کے قدم چوم لو، یہ سچا ہے، اور اگر مر گیا تو خس کم جہاں پا۔ تو ہم تو ظاہر ہے بیچارے، ہم تو علامہ شامی کی طرح بزرگ تو نہیں ہیں، ہم تو 14ویں صدی کے مولوی بیچارے شریف لوگ ہیں، ہم تو فرقہ پرستی، دنگا فساد، یہ چیزیں تو ہم کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ہم تلوار تو نہیں کہتے، ایسے چپ سرکاروں کو ہمارے پاس لاؤ اور ساتھ میں کوئی 6-7 فٹ کا ڈنڈا لے کر آؤ، اور جس پر یہ وجد آ جائے تو وہ ڈنڈا لے کر نا سر پہ اس کے سوٹے مارو اور پھر دیکھو کتنا وجد ہے۔ یہ ہوش میں نہ ہے نا، وہ ایک ہمارے قریب عامل ہے، عامل بہت بڑا عامل ہے، مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، تو وہ یہ عملیات کا کام کرتے جنات وغیرہ کا۔ تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور آتی کلاسوں کے اندر گھسنے لگ گئی، جو ہے نا کبھی اس کلاس میں گھس رہی، کبھی اس کلاس میں گھس رہی۔ اساتذہ بیچارے ڈر گئے، پکڑ کے کمرے میں بٹھایا، کیا ہوا جی بچی پر جن آتے ہیں؟ تو عامل ظاہر ہے جان کیا ہوگا، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے کہا ڈنڈا لے کر آؤ، سوٹ ایسا موٹا ڈنڈا اس کے پاس ہے بڑا سا، وہ 2 جب اس کو لگایا نا، کہو میرے باپ کی توبہ، اللہ کے بندے کوئی جن ون نہیں ہے، میں کسی پر عاشق ہوں، میرے گھر والے وہاں چھوڑتے نہیں ہیں، تبھی مجھ پر جن آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو اس لیے تلوار شلوار تو نہ لے کر جاؤ، لیکن مضبوط سا جوتا ہو یا کوئی مضبوط سا ڈنڈا ہو، اور 2 سر پہ مارو، پھر میں دیکھتا ہوں کتنا وجد آتا ہے۔ پھر وہ کیا کہیں گے، تم نجدی ہو، نجدی ہو، تبھی۔ تو اس لیے علامہ شاہ، تو یہ ان کو چھت پر بٹھاؤ اور یہ مائک میں ہو کرنا شروع کر دو، نعتیں پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھتے ہیں کتنا وجد آتا ہے۔ بہرحال تو یہ چند حوالے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ خود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے قائل نہیں تھے۔ دوسری بات، تیسری بات، اس وجد کی چند شرائط ہے، اس وجد کی محفل کی، اس سما کی محفل کی چند شرائط ہے، اور بڑی سخت شرائط ہے، اور وہ تمام شرائط یا اکثر شرائط مروجہ جو محفل سما ہوتی ہے، یہ جو جمع ہوتے ہیں اس میں نعتیں پڑھتے اور پھر ناچنے شروع ہو جاتے، اس کو وجد کا نام دیتے، ان میں نہیں پائی جاتی۔ اور صوفیاء نے لکھے کہ جس محفل میں یہ شرائط نہ ہو، وجد کی وہ محفل شیطانی ہے، وہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ نمبر 1، امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت کے اندر اس پر بڑا تفصیل سے لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں عبارت پڑھتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے ایک بات بھی مروجہ سیفیوں کے وجد میں پائی جاتی ہے، کوئی ایک بات بھی۔ دیکھیں کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 246، 8واں اصل، اہل سما، یعنی جو سما مطلب نعتیں وغیرہ پڑھنا، اشعار پڑھنا، اس کو سما سے تھا، یہ قوالی نہیں، مروجہ قوالی نہیں، وہ تو بالاتفاق حرام ہے۔ جب سما کے واسطے بیٹھے تو ادب یہ کہ سب سر جھکا لیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، چاہے جائے کہ آپ کیمرے لگا لیں مسجد کے اندر اور سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر لوگوں کا تماشا بنائیں، علماء کا تماشا بنائیں۔ ایک جائز کام بھی اگر فساد کا ذریعہ بن رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، حتیم کی، لیکن اے عائشہ تیری قوم کہے گی کہ محمد نے بیت اللہ گرا دیا۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالے، اگر جائز کام فساد کا ذریعہ بن رہا ہو، اس جائز کام کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کے اس تماشوں سے دین بدنام ہو رہا ہے۔ ملحدین علماء پہ اعتراض کرے کہ تم ہمارے ناچ گانے کو حرام کہتے ہو اور خود مسجدوں کے اندر کیا تماشے کر رہے ہو۔ تو ہم ناچ گائیں تو ہم مراستوب، ہم ڈمتھو، اور آپ مسجد میں ناچے تو وجد، اللہ کی یاد، او ہو پہنچی ہوئی سرکار۔ یہ تو یہ دین کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لہذا جائز بھی ہوتا تو یہ فساد کی وجہ سے ناجائز ہوتا۔ تو دیکھو ایک دوسرے کو بھی نہ دیکھے۔ جب ان کا تماشا کیا ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا اگلا، درمیان میں بات نہ کریں، پانی نہ پئیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور ہاتھ اور سر نہ ہلائیں، اور تکلف سے کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ جس طرح نماز تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح مؤدب بیٹھیں، اور اپنا دل خدا کے ساتھ رکھیں، اور اس بات کے منتظر رہیں کہ ہمارے دل پر کیا بات کھلتی ہے۔ اپنے تئیں دیکھتے رہے، اپنے اختیار سے نہ کھڑے ہوں، خود نہ کھڑے ہوں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ خود، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور باری باری سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور حرکت اور جنبش نہ کریں، اگر غلبہ وجد کے سبب سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسی پر وجد آ گئے تو سب نے کھڑا ہونا ہے،
جبکہ یہاں پر سب بیٹھے ہوتے ہیں اور پہلے ایک ناشتہ ہے، جب وہ تھک جاتا ہے پھر دوسرے کی باری آتی ہے، جب وہ تھک جاتا ہے پھر تیسرے کی باری آتی ہے۔ حالانکہ کیفیت تو یہ تھی کہ اگر ایک پر وجد آئے تو اس کے عدم میں سب کھڑے ہو کر کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ اگر ایک کی بھی پگڑی گر پڑے تو سب پگڑیاں رکھ دیں، سب پگڑیاں رکھ۔ اب دیکھیں ان میں سے کوئی بھی صورت مروجہ وجد کے اندر موجود نہیں۔ اگلا، سما کے ساتھ خود کو نیز کر دے اور اس عالم سے بے خبر ہو جائے، اگر آگ میں گر پڑے تو کچھ خبر نہ ہو۔ ایسی کیفیت ہو جائے کہ اگر آگ میں بھی گرا دے تو کچھ خبر نہ ہو۔ تو یہ اس شرط کو ماننے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ ہم آگ کی بات نہیں کرتے، ظاہر ہے ہم تو ایسے لوگ نہیں، جوتا ہماری بڑی خواہش ہے۔ آگے دیکھ، اللہ اکبر، جنید بغدادی رحمہ اللہ، یہ اسی کیمیا ساز کے اندر کہ ایک ساتھی تھے، اس کو کہا کہ آئندہ تو نے وجد میں خود کو قابو رکھنا ہے۔ اس نے ایسے ہی ضبط کیا تو جسم کے ایک ایک بال سے خون نکلنے لگا۔ یہ صلی اللہ علیہ لوگ، اور یہاں جب وہ بہت ناچنے لگ جاتا ہے، جب دیکھتے کہ اب تو یہ ناچتا ہے کہ مر ہی نہ جائے تو اس کو پکڑ لیتے، تو اس کو وہ کس میں آ جاتا ہے؟ سکون میں آ جاتے ہیں۔ یہ اگر سچا وجہ ہوتا تو جو تجھے پکڑ رہے ہیں وہ بھی ناچنے لگ جاتے، وہ بھی کپڑے پھاڑنے لگ جاتے، ان کے جسموں سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ ان لوگوں کا دل حالت سما میں ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے چاندی آگ پر رکھنے سے صاف ہو جاتی ہے۔ سما دل میں آگ لگا دیتی ہے اور سب قدرتوں کو دل سے دور کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، اور رسالہ قشیریہ ان کا مشہور رسالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کف الرام ان کا قول لکھے صفحہ نمبر 28، معرفت الاسماء والصفات ومدلولاتها وما یلیق بالحق تعالی منہا۔ اللہ کی اس مجلس میں بیٹھنے والے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کامل معلومات رکھنے والے ہوں، علم کلام کے ماہر ہوں، جبکہ یہاں ہر جاہل اور عامی کو بیٹھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ پھر اس کی ویڈیو بنا کر ہر عامی اور جاہل کو دکھانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لہذا یہ شرط بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ احیاء علوم دین کے اندر لکھا ہے صحیح وجد کی ایک نشانی یہ بھی کہ قبول قلوب الحاضرین، جو اس وجد کو دیکھ رہے ہوں ان کے دل میں حقانیت بیٹھ جائے کہ لوگ سچے، جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا بیٹھتا؟ خاندانی ڈمانڈی، خاندانی جدی پشتی کیا چلے ہوئے آ رہے؟ ڈنگ چلے ہوئے آ رہے جو ہے نا۔ تو یہ بھی ان کا پایا نہیں جا رہا۔ اچھا، اسی طرح احیاء علوم دین کے اندر 5 اسباب لکھے کہ جس سے وجد اور یہ سما کی محفل ناجائز ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی کہ امرد اور عورت نہ ہو، بیریش لڑکا نہ ہو، جبکہ ہم نے جتنی ان کی ویڈیوز دیکھی اس میں بہترین سا ایک بیریش لڑکا ہوتا ہے، اسی کو مائک پر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا امرد نہ ہو، بیریش لڑکا نہ ہو، جبکہ ان کی محفلیں دیکھ لے کوئی گدھا ہے، گھوڑا ہے، کٹا ہے، کوئی پابندی نہیں، اور اکثر جو نعتیں پڑھنے والے وہ بیریش ہوتے ہیں۔ کف الراس صفحہ نمبر 48، وجد و تواجد نہ ہو، التواجد من الذنوب، تواجد ہے کہ خود بخود اپنے آپ پر ایک کیفیت طاری کرنا، خود بخود اپنے آپ پر وجد لانا۔ ان کا بھی وجد نہیں ہوتا بلکہ تواجد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ خود اٹھ کے جاتے ہیں، خود ملتے ہیں اور پیر صاحب ان کے دل کو مارتا ہے، یہ وجد نہیں ہے، اس لیے کہ وجد تو غیر اختیاری کیفیت تھی۔ آپ خود اپنے اختیار سے گئے، خود اپنے اختیار سے اس سے ملے اور پیر صاحب نے آپ کو انگل چنگل ماری، اسے آپ کو چندنے لگے، یہ تواجد ہے اور یہ گناہ اور حرام۔ کف الرا، اور میں نے پہلا حوالہ دے دیا کف الرائی کا صفحہ نمبر 48، اور شامی کا بھی حوالہ ہے کہ وجد کی، سچے وجد کی شرط یہ ہے کہ سر پر تلوار ماری جائے تو اثر، اور یہ الحمدللہ ان کی پیر میں بھی نہیں پائی جاتی، یہ ان کے پیر میں بھی نہیں پائی جاتی۔ تو آپ نے ڈنڈا لازمی لے کر جانا ہے، یہ کیا اس کی اجازت ہے، اور یہ حوالہ دکھانا ہے پہلے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ ٹھیک تو آپ اسے قدم چومیں، اور اگر مرا تو خس کم جہاں پاک، جیسے آپ نے شرح قید میں پڑھا ہوگا لا ادریہ، ان سے مناظرہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آگ میں بٹھاؤ، ہاں بھائی آگ کی حقیقت ہے کہ نہیں، کوئی جلا رہا ہے، کوئی جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا، اگر نہ کرتے تو خس کم جہاں پاک، اور کہ ہاں بھائی گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اشیاء کی حقیقت آپ نے کیا کر لی؟ تسلیم کر لی۔ اچھا، یہ تو وہ چند شرائط تھی کہ جو بالاتفاق ان میں نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ اور ہر ایسی محفل وجد کی جس میں یہ شرائط نہ پائی جائے وہ ناجائز ہوتی، اس میں شرکت حرام ہے۔ اور ہر دور میں علماء نے اس پر فتاوے دیے کہ ایسی وجد کی محفل جس میں شرائط نہ پائی جا رہی ہوں، اور خاص کر ہمارے زمانے کی جتنی محفلیں سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اب اس پر فتاویٰ سنتے جائیں، فتاویٰ سنتے جائیں۔ یہ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ سلسلہ نقشبندی والے کہتے ہیں۔
تو نقشبندیوں کے بہت بڑے بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا پہلا حوالہ آپ دیکھ لیں، مکتوب نمبر 285 ہے، دفتر اول. یہ ترجمہ ہم خود بریلی حضرات کا پیش کر رہے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80. وجد کی محفل کے بارے میں کہہ رہے، سماع کی محفل کے بارے میں کہہ رہے، ان شرائط میں سے اکثر آج کل کے سماع سننے والوں میں مفقود ہیں. اکثر جو سماع کی شرائط تھی، جو وجد کی شرائط ہے، خود مجدد الفسانی فرما رہے ہیں، وہ آج کل کے لوگوں میں کیا ہے، صوفیاء میں کیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے، تو آج تو 14ویں صدی ہے. بلکہ اس قسم کے سماع اور رقص جو اس وقت عام ہے، اور اس قسم اجتماع جو آج کل مروج ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر مضر اور تربیت باطنی کے بالکل منافی. یہ آپ کے شیخ کہہ رہے ہیں. ایسے سماع سے عروج کا خیال کرنا، یعنی بلندی کا خیال کرنا، بالکل بے معنی ہے، اور اس میں روحانی ترقی متصور نہیں ہو سکتی. اس مقام میں سماع سے امداد و اعانت معدوم ہے، بلکہ اس کی جگہ ضرر اور منافعات موجود ہے. مجدد الفسانی فرما رہے کہ آج کل کے جتنے بھی وجد کی محفل ہے، سماع کی محفل ہے، اس میں شرائط نہیں پائی جا رہی، لہذا یہ مروجہ محفل جائز، ان سے تصوف کوئی منزل طے، کوئی مقام طے نہیں ہوگا. ابن حجر حیتمی خود صوفی ہے. مزے کی بات یہ رحمہ اللہ، بعض لوگ ان کو بدعتی کہتے ہیں، ہاں ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ان کو پڑھا ہے بڑے بزرگوں میں سے، بات سمجھیں. ان کی بہت کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اکثر کتابیں ان کی میرے پاس موجود ہے. اختلاف ہر ایک سے ہو سکتا ہے. کمزور بات امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صاحب قبر کے علاوہ ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسا ظلم مت کیا کرو. تو ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ کف الرعا، یہ کف الرعا کہیں سے اگر مل جائے نا، بہت بہترین کتاب ہے. اسی کے رد میں فرماتے ہیں، قال ازرعی وبما ذکرہ تبین تحریم السماع والرقص علی اکثر متصوفۃ زمان لفقد شروط القیام بآدابها. ہمارے زمانے کے اکثر جو صوفیاء کی محفلیں ہیں سماع اور وجد کی، ان میں چونکہ آداب مفقود ہے سماع کے، لہذا محفلیں کیا ہیں، ناجائز ہے. دوسرا والا امام غزالی رحمہ اللہ، کیمیائے سعادت، فارسی میں، اردو کا ترجمہ بھی ہے، صفحہ نمبر 236. اس میں بھی انہوں نے موجودہ زمانے کے سماع اور وجد کی محفلوں کو کیا کیا ہے، ناجائز لکھا ہے. تیسرا والا فتاوی تاترخانیہ، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 188 صفحہ نمبر. رقم المسئلہ ہے 2846. یہ ہندوستان سے چھپا ہے 20 جلدوں میں، تو اس میں ہر مسئلے پر گنتی بھی ڈالی ہوئی ہے. مسئلہ نمبر ہے 2846، کتاب الکرائیہ. اسی طرح مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199. والحاصل ان اللہ رخصت فی باب السماع فی زماننا لان الجنید تاب عن السماع فی زمانہ. جنید جو قریباً 3 صدی ہجری کا آدمی ہے، امام جنید رحمہ اللہ جیسا صوفی اپنے زمانے میں محفل سماع اور وجد سے توبہ کر چکا ہے، لہذا ہمارے زمانے میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. جب اس جیسے بزرگ اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم 14ویں صدی کے بدکار اور بد کردار لوگ، گنہگار لوگ، ان کو کس طرح اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کے سامنے ذکر ہوا ما یقول سیدنا الفقی فی مذہب صوفیہ و علماء حرس اللہ مدتہ. ان کے سامنے سارا ذکر کیا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اجتماع جماعت من رجال فیکثرون من ذکر اللہ تعالی و ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم انہم، پھر جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ رقص کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وجد کے نام پر اچھلنا کودنا شروع ہو جاتے ہیں. وَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يَرْقُصُ وَيَتَوَاجَدُ، بعض کھڑے ہو جاتے پھر رقص کرنا لگ جاتے ہیں، ناچنے لگ جاتے ہیں، وجد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حَتَّى يَقَعَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، ایک دوسرے پر کیا ہو جاتے ہیں، گرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی. وَيُحْزُ شَيْئًا يَأْكُلُونَهُ، اس کے بعد اصل جب یہ سارا کچھ ہو جائے پھر کیا آتا ہے، پھر کھیر شریف، فرنی شریف ہے، پھر کھانے پینے آتے ہیں. حَلِ الْحُضُورُ مَعَهُمْ جَائِزٌ أَمْ لَا، کیا ایسے لوگوں کی مجلسوں میں حاضر ہونا جائز ہے یا جائز نہیں؟ حضرت صاحب فتویٰ تو دے. حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا مذہب صوفیہ بطالۃ و جہالۃ و ضلالۃ. یہ جو جن صوفیوں کا تم نے ذکر کیا نا، کہ وہ جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، ناچتے، اور وجد ان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر گرتے ہیں، یہ سب کا سب باطل ہے، ناجائز ہے، سری گمراہی ہے. وَمَا الْإِسْلَامُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. اسلام اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے، ان دونوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے.
وَأَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّوَاجُدُ فَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَابُ السَّامِرِيِّ، یہ وجد اور رقص اور ناچ یہ سب سے پہلے سامری نے ایجاد کیا تھا، سامری کے ساتھیوں نے. انہوں نے بھی بچڑا بنایا اور اس کے گرد کیا ہو جاتے تھے، دوران ناچنے لگ جاتے تھے، گھومنے لگ جاتے تھے. یہی حال ان لوگوں کا ہے. یہ سامری کے پجاری ہیں، سامری کے پیروکار ہیں. لَمَّا اتَّخَذَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ قَامُوا يَرْقُصُونَ حَوَالَيْهِ وَيَتَوَاجَدُونَ، یہ اس بچڑے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے آج پیر صاحب کے سامنے. آج سامری کون ہے؟ سامری کا بچڑا کون ہے؟ یہ پیر صاحب ہے. اس زمانے میں تو آج اصحاب السامری یہ لوگ، تو یہ بچڑا صاحب بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شکل دیکھو تو واقعی کسی سامری کی طرح لگتی ہے. اگر آپ ان کے پیر کی شکل دیکھیں تو واقعی کوئی سامری جادوگری لگتا ہے کہتے جو ہے نا. تو اس زمانے میں وہ اس بچڑے کے گرد گھومتے تھے، ناچتے تھے، اور اب اس پیر صاحب کے ارد گرد کیا ہو رہے ہیں؟ گھوم رہے، ناچ رہے. یہ ان کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں. وہ فرماتے انما کان یجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابی کانما علی رؤوسہم الطیر من الوقار. اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کی مجلس تو ایسی ہوتی تھی، ایسے وقار سے بیٹھتے تھے جیسے وہ ان کے سروں پر پرندے ہلتے ڈلتے نہیں تھے. چاہے جائے کہ یہ تماشے جو تم آج کر رہے ہو. فَيَنبَغِي لِلسُّلْطَانِ وَنُوَّابِهِ أَن يَمْنَعُوا مِنَ الْحُضُورِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا. امام قرطبی فتویٰ دے رہا، کوئی وہابی فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی نجدی فتویٰ نہیں دے رہا. یہ اہل سنت کا امام ہے. تفسیر قرطبی جس کی معروف تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں سلطان وقت کے حکمران پر لازم ہے، اس کے وزیروں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کو مسجد میں داخلے پر پابندی لگائے. ان کو مسجد میں نہ حاضر ہونے دیا جائے. مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں، دین کی توہین کر رہے ہیں، مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يَحْضُرَ مَعَهُمْ. جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے. وَلَا يُعِينُهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، اور ان خرافات پر ان کی تائید کرنا بھی جائز نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمان کے کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہرحال لمبا اس کا فتویٰ ہے. میں اسی پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 کے اندر آپ دیکھ لیں، لائبریری میں سے کتاب اٹھا لینا. میرے پاس جلد نمبر 6 بنتی ہے، صفحہ نمبر 216 217 بنتا ہے. اسی طرح وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً، سورہ انفال آیت نمبر 35 کی تفسیر میں لکھتے ہیں امام قرطبی، فرماتے ہیں فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْجُهَّالِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَرْقُصُونَ وَيُصَفِّقُونَ وَيُصْعَقُونَ. فرمایا اس آیت میں ان جاہل صوفیوں پر رد ہے جو وجد کے نام پر، ذکر کے نام پر رقص کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ گرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کی عادت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. وَذَلِكَ كُلُّ مُنْكَرٌ يَتَنَزَّهُ عَنْ مِثْلِ الْعُقَلَاءِ وَيَتَشَبَّهُ فَاعِلُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ عِندَ الْبَيْتِ. عقل مند آدمی اس قسم کی خرافات، یہ کام مشرکین کے کام ہے جو بیت اللہ کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر کرتے تھے. اسی طرح اگلا حوالہ طریقہ محمودیہ، جو طریقہ محمدیہ کی شرح، طریقہ محمدیہ پر بریقہ لکھا گیا، پھر حدیقہ ندیہ لکھا گیا. تینوں ہمارے پاس ہیں، عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کی الحدیقۃ الندیہ. اس میں لکھتے ہیں السماء والرقص الذي تفعله الصوفیہ فی زماننا حرام. یہ سماع کی محفل ہے اور یہ جو وجد کی محفل ہے جو ہمارے زمانے کی صوفیہ کرتے ہیں، کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز. ولا يجوز الجلوس معهم في المجلس، ان کے ساتھ اس مجلس میں جو بیٹھنا بھی جائز. والرقص والغناء والمزامیر فی الحرمۃ سواء، چاہے یہ رقص ہو چاہے وجد کے نام پر رقص ہو. یاد رکھنا ذرا، آپ کو یہ کہیں گے کہ جی یہ وہ محفل مراد ہے جس میں ناچ گانے بھی، جس پہ قوالی بھی ہو، نہیں، عطف ہے. چاہے یہ رقص اور وجد کی محفلیں ہوں، چاہے مزامیر ہو، قوالی کی محفلیں ہوں، چاہے ناچ گانے کی قوالیوں کی محفل ہو، یہ حرمت میں سب برابر ہے. اگر مزامیر کے ساتھ ہو تب بھی حرام ہے، قوالیوں کے ساتھ ہو تب بھی حرام ہے، اور محض سما ہو، مزامیر قوالیاں ناچ گانے نہ ہو، محض سما اور یہ وجد طاری ہو جائے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے کہ وہ شرائط جو وجد کی ہے وہ موجودہ زمانے میں پائی نہیں جاتی. لمبی چوڑی کی عبارت ہے، آپ دیکھ لینا، میں نے مختصر بیان کر دیا. جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 55-56 ہے. امام شامی رحمہ اللہ، امام شامی کا حوالہ چونکہ آپ کے پاس ہر ایک کے پاس ہے لہٰذا میں دینا چاہوں گا. وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليهم. ہمارے زمانے کے جو صوفیاء سما کے نام پر، وجد کے نام پر کرتے، سب کیا ہے؟ حرام ہے. ان کے پاس حاضر ہونا جائز نہیں. ومن قبلهم لم يفعل كذلك، ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے ان کی حرکتیں وہی حرکتیں نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں
کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے سامنے سما کی بات کی گئی تو کہا یہ سما اور یہ وجد ہمارے زمانے میں غیبت سے بھی برا گناہ ہے. پھر ایک اور بزرگ کا نہیں صرف غیبت نہیں 60 سال تک کوئی غیبتیں کرتا رہے اس سے بھی برا گناہ ہے, اس سے بھی بڑا ناجائز اور حرام حرکت ہے. فرماتے ہیں سری سختی ان کے حوالے سے فرماتے ہیں شرط الواجد فی غیبتہ ان یبلغ الی حد لو ضرب وجهه بالسیف لا یشعر فیہ بوجع. جس پر وجد آیا ہوا ہے نا اس کے سچے وجد کی شرط یہ کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار ماری جائے تو اس تلوار کی چوٹ زخم و محسوس نہ کرے. بس اس پر ہمارا سوات, اس پر ہمارا امین ہے. ہم لمبی چوڑی تفصیلات میں جانے کو تیار. علامہ شامی کو آپ بھی بزرگ مانتے ہیں, ہم بھی بزرگ مانتے ہیں. یہی نشانی ابن حجر ہیتمی نے بھی لکھی ہے, یہی نشانی مجموعہ رسائل ابن کمال پاشا کے اندر بھی موجود ہے. اگر واقعی تم سچے ہو تو ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں, لیکن ابھی معلوم ہو جائے گا. تو اگر سچے ہوتے تو ان کے سروں پر ڈنڈے مارو, تلواریں مارو, اگر ان کو تکلیف محسوس نہ ہو تو یہ سچے ہیں, واقعی ان کے ہاتھ چومو, اور ورنہ خس کم جہاں پاک. لیکن پہلے سٹامپ پیپر پر اکفال نہ میرے بھائی, ویسے ڈنڈا مار دیا مر گیا گلے پڑ جائے گا. سٹامپ پیپر پر لکھوانا کہ ڈنڈا تو میں مانوں گا اور تمہیں بے ہوشی ہونا ہے لیکن مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. اور انہوں نے 6 شرائط لکھی ہے. وَلَوْ شَرَائِطُ سِتَّةٌ أَلَّا يَكُونَ فِيهِمْ أَمْرَدُ, بہریش بچہ نہ ہو. وَأَن تَكُونَ جَمَاعَةٌ مِّن جِنسِهِمْ, اس مجلس میں شریک ہونے والے سارے کے سارے کامل صوفیاء ہوں, بزرگان دین ہوں. عامی کو اجازت نہیں ہے. اس مجلس میں عامی بھی آتا ہے اور پھر ویڈیو بنا کر نیٹ پہ ڈالتے ہیں, وہ ہر عامی اس کو دیکھتا ہے. یہ خواص کی مجلس ہے, خواص کی چیزیں, اس لیے کہ عامی اس کو سمجھے گا نہیں, پھر دین سے بیزار ہوگا, پھر علماء سے بیزار ہوگا, پھر دینداروں سے بیزار ہوگا. اور یہی ہے کہ نہیں؟ ملحدین آج کیا کہتے ہیں کہ تم مسجدوں کے اندر کیا کر رہے ہو. ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ کھانے پینے کے لیے حاضر نہ ہو. کھانے پینے کے لیے تو آپ کتنے کہیں کہ جی آج کر تو سب کچھ ہے لیکن کھانا پینا نہیں ہے. پھر وہ ایک جگہ دھرنا تھا ایک جماعت کا, انہی کی پارٹی کے, اسلام آباد میں. تو بیچارے پولیس شیلنگ کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ خواہ مخواہ میں اتنی ٹینشن لے رہے ہو, 2 لفکوٹر منگاؤ, ایک کے ساتھ بریانی کی لٹکا دو اور ایک کے ساتھ حلوے کی لٹکا دو, اور لفکوٹر کو بولو آگے جاؤ, جہاں جہاں وہ جائے گا پیچھے پیچھے دھرنا جائے گا, پیچھے پیچھے مجمع جائے گا. یہ تو ان کی کیفیت ہے. یہ کیا ہے ان کی؟ تو اس لیے کھانے پینے کے لیے جمع نہ. امام مالک رحمہ اللہ اکبر, بڑا قیمتی حوالہ ہے. امام مالک ترتیب المدارک و تقریب المسالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53, بڑا قیمتی حوالہ ہے, اس کو نوٹ کرو. امام مالک کے شاگرد کہتے ہیں کننا عند مالک و اصحابہ حولہ, ہم امام مالک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, اس طرح مجلس تھی لگی ہوئی تھی. فقال رجل من اہل نصیبین یا ابا عبداللہ, اہل نصیبین میں سے ایک شخص نے امام مالک سے سوال پوچھا, اے ابو عبداللہ, ان کی کنیت تھی, عندنا قوم, ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ہماری طرف, یقال لہم صوفیہ, جنہیں سیفی کہا جاتا ہے. جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صوفیہ, سیفی کہا جاتا ہے. یأکلون کثیرا, شنیخیٹی نیولی, بہت کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں. ثم یأخذون فی قصائد, پھر ظاہر ہے جب زیادہ کھا لیا تو اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب ہضم کرنے کے لیے کچھ اٹھنا بیٹھنا ورزش بھی تو کرنی ہوگی نا, کچھ دوڑنا بھاگنا بھی تو ہوگا نا یار. تو اب ان کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں نعتیں پڑھو ذرا, قصیدے پڑھو ذرا, اشعار پڑھو. اس کے بعد وہ کھانا ہضم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ثم یقومون, کڑے ہو جاتے ہیں, فیرقصون, بگڑا چلوشی, ناچنے لگ جاتے ہیں. قال مالک, اللہ اکبر, الصبیان ہم, یہ بچے کمعقل ہے, چھوٹے بچے, یہ تو چھوٹے بچوں کے کام ہے کہ آپ جنہیں نعتیں سن کے یا اشعار سن کے ناچنے لگ جائیں. چھوٹے بچے؟ قال لا, نہیں چھوٹے بچے نہیں, وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, بڑے بڑے پیر کہا جاتا ہے. قال امجانین, اچھا پھر پاگل ہوں گے. اگر چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ حرکتیں تو بیوقوفوں کی ہیں, اگر بڑے تو پھر یہ پاگل اور دیوانے ہوں گے, احمق ہوں گے. قال لا قوم مشائخ, حضرت نہیں, وہ تو بڑے بڑے بزرگ ہیں, بڑے بڑے پیران ہیں, پیر طریقت, رہبر شریعت, قیوم زمان, اور پتہ نہیں کیا کیا آگے پیچھے لگا ہوا ہے. آدھا اشتہار تو
القابات میں نکل جاتا ہے، اتنے بڑے پیر ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب جو ہے نا کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہو گئی، اب مرید نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی بڈھی کا، اندر سے بڈھی نے کہا جی کون؟ کہا جی میرے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الاسلام والمسلمین اور فلاں 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 جو ہے مفتی صاحب مفتی اسلام اور علامۃ الدہر تے فلاں تے فلاں تے فلاں تے فلاں قادری نقشبندی سروردی یہ اسے کہو بھائی خیر خیر، ہمارے پاس صرف 2 بندوں کی جگہ، اتنے بندے ہمارے گھر میں آ نہیں سکتے، بس 2 بندوں کی جگہ، اگر وہ ہے تو اندر آ جائیں، تو پورا پلٹن لے کر آیا ہوا ہے۔ حضرت وہ بچے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، وہ تو اتنے بڑے بڑے بزرگ کے نام اشتہار پہ لکھو تو آدھا اشتہار ان کے ناموں اور القابات میں چلا جاتا ہے۔ وغیر ذلك اخر قال مالک ما سمعت ان احد من اہل الاسلام يفعل هذا، قربان امام مالک رحمہ اللہ، فرمایا اللہ کے بندے ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، ایک آدمی اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر اس قسم کی خرافات وہ بھی مسجد کے اندر، وہ بھی اللہ کے نام پر، وہ بھی اللہ کے رسول کے نام پر، اور وہ بھی تصوف کے نام پر کرے، ہم نے اسلام میں کسی سے یہ چیز نہیں سنی۔ مجموعہ رسالت میں کمال پاشا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جو مروجہ رقص وجد ہے یہ ہمارے زمانے میں جائز نہیں ہے۔ وذکر فی الذخیرہ انہ کبیرۃ ومن اباحہ من المشائخ الذی صارت حرکاتہ حرکات المرتعش، جن بعض صوفیوں نے اس کو جائز قرار دیا اس وجد کو، وہ بھی اس آدمی کے لیے کہ جو بے اختیار ہو بیچارہ، جس کا خود پر کوئی اختیار نہ ہو۔ وذکر فی العیون انہ لا یلیق بمنصب المشائخ، جو جائز بھی ہے وہ بھی مبتدی کے لیے ہے، یعنی جس کو بالکل اپنے پر کنٹرول نہ ہو۔ جو مشائخ ہیں، جو بزرگان ہیں، ان کے لیے حرکتیں بالکل بھی جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ علمی وقار کے خلاف ہے کہ آپ اٹھ کر ناچ رہے ہیں، آپ اٹھ کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، آپ اٹھ کے پگڑیاں پھینک رہے ہیں، آپ اٹھ کر ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ جائز بھی ہو تو مشائخ کے ساتھ یہ درست نہیں۔ الذین یقتدی بہم لانہ شابہ اللہ، جواہر الفتاوی کے اندر یہی مجموعہ رسالت میں کمال پاشا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 جواہر الفتاوی السماع والقول والرقص الذي يفعل متصوفات في زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه وهو والغناء والمزامير سواء، ہمارے زمانے کا جو رقص ہے، جو وجد ہے، جو اس طرح کی محفل ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ فتاوی عزیزی جلد صفحہ نمبر 216، اس میں فتاوی علمگیری کا حوالہ دیا ہے۔ قال السماع والقول والرقص الذي يعمله الصوفية في زماننا حرام، وہی عبارت جو بھی میں نے پیش کی فتاوی علمگیری۔ اب یہ اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں، مشائخ نقشبند کہتے ہیں۔ یہاں تک اور بھی میرے پاس حوالے ہیں لیکن میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ یہ اپنی نسبت نقشبندیوں کی طرف کرتے ہیں۔ تو حضرت مجد الفسانی کا حوالہ میں پیچھے دے چکا ہوں، ان کے نزدیک موجودہ زمانے کا سماع اور وجد جائز۔ ایک اور حوالہ شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ، جو مرزا مظہر جانان رحمہ اللہ کے خلیفہ اور جانشین تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے ملفوظات ہیں در المعارف صفحہ نمبر 302 301۔ اس میں ان کے مرید لکھتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کو ایک شیخ طریقت نے حضرت مودودی چشتی رحمہ اللہ، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ گزرے، کہ عرس میں بلایا تھا، دعوت دی بھئی ان بزرگ کا عرس ہوگا آپ آئیں۔ حضرت عالی نے فرمایا، یعنی غلام علی دہلوی رحمہ اللہ نقشبندی، ہم جس جگہ سماع اور وجد اور تواجد کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتے، جس جگہ محفل سماع ہو، وجد و تواجد وہاں جاتے نہیں، خواہ بزرگان دین میں سے کسی کا فاتحہ ہو، اگرچہ کسی کے سال ثواب کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ خرافات ہوں گی تو وہاں جائیں گے نہیں۔ اس کے بعد حضرت عالی نے ارشاد فرمایا کہ خدا جانے ہم سے کون سی خطا سرزد ہوئی، صبح سویرے ہمیں بدعت کی مجلس میں بلا لیا گیا۔ اللہ اکبر، دیکھو اصل بزرگان تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدعت ہے جو تم کر رہے، اور خدا جانے ہم سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ ہمیں صبح سویرے ایسی مجلسوں میں دعوت کے لیے بلا لیا گیا۔ تو حضرت مجد الفسانی کا حوالہ بھی گزر چکا اور ان کا حوالہ بھی گزر چکا۔ ایک آخر حوالہ بہت بڑا لمبی چوڑی عبارت ہے، میں صرف امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی تلبیس ابلیس، اللہ، یہ 4-5 آدمی نا، یہ اگر نہ ہوتے نا تو یہ نام نہاد صوفیہ، اہلک صوفیہ نہیں، یہ نام نہاد صوفیہ اس دین کا حلیہ بگاڑ دیتے۔
شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، اوئے ہوئے ہوئے، یہ تلبیس ابلیس پڑھو اور سید الخاطر پڑھو، انہوں نے نا چمڑایا اور نوباسا لیدا ان نام یا صوفیوں سے۔ زمانہ قریب میں محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ، اور ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانی صاحب رحمہ اللہ، یہ اگر نہ ہوتے اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ معمولی آدمی نہیں تھے، ان کا تجدید کارنامہ ہی تصوف کی خرافات کو پاک کرنا ہے۔ 26 سے زائد کتابیں تصوف کے موضوع پر لکھی ہیں، بات سمجھے، 26 سے صرف تصوف کے موضوع پر۔ ہم تصوف کے منکر نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سارے خانقاہی لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن ہم تصوف کے نام پر خرافات کے منکر ہیں۔ یہ وہ تھانوی رحمہ اللہ ہے جنہوں نے ابن عربی رحمہ اللہ کا دفاع کیا، جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کی دفاع میں کتاب لکھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جنہوں نے مولانا مثنوی روم کے دروس اور کی شرح لکھی کلید مثنوی کے نام پر 24 جلدوں میں، مولانا روم کی مثنوی کی۔ تو ہم تصوف، آپ کو واضح کہہ دیں، ہم تصوف کے منکر نہیں۔ اور ماشاءاللہ جو نظام ہمارا اذکار کا اس خانقاہ کے اندر، اس مدرسے کے اندر ہے، میری معلومات کے مطابق پورے پاکستان میں نصاب میں، ویسے تو طلبہ انفرادی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اشراق بھی پڑھتے ہوں گے، اوابین بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن میری معلومات کے تک نصاب میں چیز شامل نہیں ہے کہ طلبہ باقاعدہ، اور فجر کے بعد گھنٹہ تو شاید انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ہم اس لائن کے منکر نہیں ہیں، اس لائن کو آباد کرو، ایسے آباد کرو۔ تم بھی تو سارے صوفیہ ہو نا، تم بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہو، روتے ہو، لیکن کبھی ہوا؟ جیسے ہمارے ایک بریلی بھائی ہے نا، ان کا یہاں نشان ہوتا ہے، تو یہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا میرے بھائی، یہ کون سے سجدے جو تیرے ہی ظاہر ہوتا ہے اور جو نا ہمارا نکلتا نہیں ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو کیا ہوتے ہیں، وہ چمچ گرم کرتے اور ماتھے پر کیا کر دیتے۔ ہمارے پٹھانوں میں اب تو اپنا تبلیغ کی برکت سے بہت سی اصلاح آ رہی ہے، تو ہمارے پٹھان جو ہے نا، جب عورت شادی ہوتی تھی تو اس کے سر میں ایسے سوئی سے سوراخ کرتے تھے، اور اس میں رونجا اپنا سرما ڈال لیتے تھے، تو اس سے وہ خال بن جاتا تھا ہرا وغیرہ۔ اب تو تبلیغ کی برکت سے جو نئی نسل آ رہی ہے الحمدللہ، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان کا بھی جو خال بنتا ہے نا، تو وہ چمچ گرم کرتے اور اس سے کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حوالہ آئے گا، سیفیوں نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی علامت ہے، کتنا بڑا ماتھے پر کالا نشان ہو، یہ کس کی علامت ہے؟ خوارج کی علامت ہے۔ دجال کی کیا ہوگی؟ بولو نا یار، دجال کی آنکھ، بہرحال۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے قریباً 7-8 صفحے اس پر تفصیل کے ساتھ لکھے کہ یہ جو وجد ہے، سماع ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اور جن سے باقاعدہ صوفیاء کے حوالے لکھے ہیں کہ ان کے سامنے کسی پر وجد طاری ہوا تو کہا اگر تو اس کو روکنے پر قادر تھا تو تو نے نہ روک کر گناہ کیا، اور اگر قادر نہیں تھا تو اللہ نے جو تیری کیفیت لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی، تو نے وہ ظاہر کر کے غلط کام کیا، تو نے گناہ والا کام کیا۔ تفصیلی حوالے دیے، لہذا قصہ مختصر، خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے زمانے میں یہ جو تواجد کے نام پر، وجد کے نام پر جو خرافات کی جاتی ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین والوں کا مذاق ہے۔ اور خود میں نے آپ کو مفتی مجاہد صاحب کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ گئے تھے، اور یہ خود ان کی اپنی لکھی کتاب ہے کہ جتنی خرافات کریں سب شیطانی خرافات ہیں، اس کا وجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیطان آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مروجہ سماج جس کو کہتے ہیں یا وجد کہتے ہیں یا محفل کرتے ہیں، اس کی شرط میں کوئی اصل نہیں، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس میں شرکت جائز نہیں، نقشبندیہ سلسلے کے ہاں بھی یہ جائز نہیں، فقہا کے ہاں بھی جائز نہیں، جن صوفیاء سے ثابت ہے وہ بھی اس سے توبہ کر چکے ہیں، اس سے منع کر چکے ہیں، اس کی مخصوص شرائط ہیں۔ سب اس محفل میں حاضر ہونے والے وقت کے صوفیاء ہوں، ایک سلسلے کے لوگ ہوں، یہاں ہر گدے گھوڑے کو شرکت کی جاتے، بیریش لڑکا نہ ہو، عورت نہ ہو، یہاں ہر آدمی جا سکتا ہے، عام عوام کے لیے نہ ہو، یہ ویڈیو بنا کر عام عوام کو دکھاتے ہیں، وہ وجد ہو، تواجد نہ ہو، خود اپنے اوپر کیفیت طاری نہ کی گئی ہو، یہ اپنے اوپر یہ خود کیفیت طاری کرتے ہیں۔ اس سچے وجد کی نشانی یہ کہ اگر وجد کے دوران پٹائی کی جائے تو محسوس نہ ہو، جبکہ یہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ایک یہ لوگ روایت پیش کرتے، ایک روایت کہ حدیث میں آئے اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو، اس لیے اگر ہم پر وجد نہیں آتا تو ہم وجد والی کیا بنا لیتے ہیں؟ کیفیت بنا لیتے ہیں، لہذا تواجد بھی جائز ہے،
وجد جائز ہے، تواجد حرام ہے، اور یہ ساری کیا ہے؟ تواجد ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر وجد نہیں بھی آتا تو ہم کیا وجد والی کیا بنا لیتے ہیں؟ کیفیت، تاکہ وہ کیفیت ہم پر طاری ہو جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر رونا نہیں آتا ہو تو رونے والی کیا بنا لو؟ کیفیت۔ تو بھائی پہلی بات تو ہے کہ ہم اجتہاد مجتہد کا تسلیم کرتے ہیں، اجتہاد مجتہد، ہر گدھے گھوڑے کا اجتہاد، اس لیے اجتہاد مجتہد کا چاہیے، قیاس مجتہد کا چاہیے، ہر گرو برولو کا اجتہاد نہیں چاہیے۔ نمبر 2، کف الرا میں اس کا جواب لکھے، ابن حجر ہیثمی نے اس کا جواب لکھے کف الرا کے اندر، کہ بھئی وہ جو رونا ہے وہ شرعاً مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی والی رونے والی صورت بنائی جائے، لہذا وہاں اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو رونے والی شکل بنا لو، اس لیے کہ جب ایسی کرو گے تو اصل مطلوب یعنی رونے والی کیفیت تک پہنچ جاؤ گے، جبکہ وجد شرط کو مطلوب نہیں ہے، وہ شرعاً مطلوب ہی نہیں ہے، وہ تو غیر اختیاری کیفیت ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنے اوپر کیفیت طاری کرنا بھی جائز نہیں ہے، لہذا دونوں میں فرق ہے۔ یہ ابن حجر ہیثمی جواب دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال یہاں تک ہمیں مختصر گفتگو کی عنوان سے وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔